میرا بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی مر گیا۔ میں ابورشن کروا کے آئی تھی جب اچانک نند اپنے بچوں سمیت آ گئی۔ میری حالت خراب تھی اور بخار بھی تھا۔ ساس بولی، بہو میری بیٹی کے سارے کپڑے دھو دو اور اس کے لیے کھانا بھی بناؤ۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں کپڑے دھو رہی تھی۔ کسی نے میرا احساس نہ کیا جب اچانک کمزوری سے میں نیچے گر گئی۔ نند کو لگا میں ڈرامہ کر رہی ہوں۔ اس نے شوہر سے جھوٹ بول دیا کہ اس نے حمل خود ضائع کیا تھا۔ شوہر نے مجھے تھپڑ مار دیا اور طلاق دے کر نکالنے لگا جب اچانک نند کا پرس زمین پر گر کر کھل گیا۔ شوہر سامان اٹھانے کے لیے نیچے جھکا ہی تھا کہ اس کا دل پھٹ گیا، کیونکہ اس میں ایک لال کپڑا تھا جس پر میں یتیم خانے میں جوان ہوئی تھی۔ جب شادی کی عمر ہوئی تو یتیم خانے والوں نے میری شادی بیگم سلمہ کے بیٹے احسن کے ساتھ کر دی اور رخصت ہوتے وقت کہا، یہ لوگ بہت امیر ہیں، تم عیش کرو گی۔ عیش، میں بھی خوش ہو گئی، چلو میری باقی کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ لیکن شادی کے بعد صرف 2 ہی دن میرے سکون سے گزرے تھے، پھر احسن اور اس کی ماں کا رویہ ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اتنے دولت مند ہونے کے باوجود بھی مجھ پر سارے گھر کے کام ڈال دیے گئے۔ گھر کا ماحول بہت گھٹن زدہ تھا۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا جب گیٹ پر گاڑی آ کر رکی اور ہارن کا شور مچ گیا۔ ساس صاحبہ خوشی سے باہر بھاگی، ارے میری بیٹی شازیہ آ گئی۔ گاڑی سے خاتون، ان کے شوہر اور 4 بچے طوفان کی طرح اترے۔ یہ احسن کی بڑی بہن شازیہ اور ان کے شوہر راشد تھے۔ بچے اترتے ہی چیخنے چلانے لگے اور پورے گھر کو سر پر اٹھا لیا۔ شازیہ باجی نے مجھے دیکھا تو ماتھے پر تیوری چڑھائی، امی یہ وہی لڑکی ہے یتیم خانے والی۔ انہوں نے مجھے سر سے پاؤں تک حقارت سے دیکھا۔ ساس نے میرا تعارف کراتے ہوئے کہا، ہاں کام کاج میں پھرتیلی ہے، تمہارے لیے ہی بلایا ہے تاکہ تم آرام سے رہ سکو۔ راشد بھائی کی نظر مجھ پر پڑی تو مجھے جھرجھری آ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو مجھے بالکل اچھی نہیں لگی۔ وہ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے میں کوئی گوشت کا ٹکڑا ہوں۔ السلام علیکم بھابھی، راشد نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے بامشکل سلام کا جواب دیا اور نظریں جھکا لیں۔ وعلیکم السلام۔ شازیہ باجی نے اپنا ہینڈ بیگ صوفے پر پھینکا اور حکم صادر کیا، اے لڑکی، جاؤ گاڑی سے سامان نکال کر لاؤ اور سیدھا گیسٹ روم میں رکھو، اور سن لو، بچوں کو بھوک لگی ہے، جلدی سے کچھ کھانے کو بناؤ۔ میں نے بھاری بھرکم بیگ اٹھائے اور اندر کی طرف چلی۔ احسن وہیں کھڑا تھا مگر اس نے اپنی بہن کا سامان اٹھانے میں میری کوئی مدد نہیں کی۔ وہ اپنی بہن کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا اور میں کمزوروں کی طرح بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ شام کو جب میں چائے کی ٹرے لے کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو وہاں سب ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی خاموشی چھا گئی۔ میں نے سب کو چائے دی۔ جب میں راشد بھائی کے سامنے پہنچی تو میرا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے تھے۔ لائیں بھابھی جی، انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی میں نے کپ ان کی طرف بڑھایا، انہوں نے کپ تھامنے کے بہانے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں میرے ہاتھ پر پھیر دی۔ ان کا لمس اتنا غلیظ تھا کہ مجھے کرنٹ سا لگا۔ میں نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کھینچا تو چائے کی چند بوندیں تشتری میں جھلک گئیں۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ ساس نے مجھے ڈانٹ پلائی۔ مہمانوں کے کپڑے خراب کرو گی کیا؟ راشد نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں امی جان، بھابھی ابھی نئی نئی ہیں، شاید گھبرا گئیں، ویسے چائے کی خوشبو بہت اچھی ہے، لگتا ہے بھابھی کے ہاتھوں میں جادو ہے۔ ان کی بات کا لہجہ اتنا لچکدار تھا کہ میں زمین میں گڑ گئی۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، شاید اسے برا لگے کہ کوئی دوسرا مرد اس کی بیوی سے ایسے باتیں کر رہا ہے، لیکن احسن موبائل میں مگن تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں وہاں سے بھاگ کر کچن میں آ گئی اور سنک کے پاس کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ کو صابن سے رگڑنے لگی۔ مجھے اپنے ہاتھ سے گھن آ رہی تھی۔ ابھی میں برتن دھو ہی رہی تھی کہ راشد بھائی پانی پینے کے بہانے کچن میں آ گئے۔ ارے بھابھی، آپ تو یہاں اکیلی کام کر رہی ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ میرے قریب آئے۔ میں سہم کر پیچھے ہٹی۔ جی بھائی صاحب، پانی باہر میز پر رکھا ہے۔ وہ رکے نہیں بلکہ مزید ایک قدم آگے بڑھایا۔ پانی تو وہی ہے، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ کو کسی مدد کی ضرورت تو نہیں، ویسے آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں۔
एहसन की तो किस्मत खुल गई। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मैंने कांपती हुई आवाज में कहा, प्लीज आप बाहर जाएं, सास जी देख लेंगे। उस वक्त मेरी बेबसी अरूज पर थी। उस घर में इतने लोग थे, लेकिन कोई एक भी मेरा अपना नहीं था। जिस शोहर के सहारे मैं यहाँ आई थी, वो एक जिंदा लाश बना हुआ था। राशिद की नजरें मुझे नोच रही थी और मैं किचन के कोने में भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। तभी बाहर से शाजिया बाजी की आवाज आई, राशिद कहाँ रह गए, बच्चों को संभालें। राशिद ने जाते जाते मुझे आंख मारी और सरगोशी की। फिर बात हो गई भाभी। वो चला गया, लेकिन मेरे वजूद में खौफ भर गया। रात को जब मैं स्टोर रूम में वापस आई तो मैंने कुंडी लगाकर तसल्ली की और फूट फूट कर रोई। मुझे अंदाजा हो गया था कि अब मेरा काम सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होगा, बल्कि मुझे अपनी इज्जत भी उन भेड़ियों से बचानी होगी। और मेरा मुहाफिज एहसन गहरी नींद सो रहा था, बेखबर और लापरवाह। अगली सुबह का सूरज मेरे लिए उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि मुशक्कत का नया पैगाम लेकर तलु हुआ। नाश्ते के बर्तन अभी समेटे भी नहीं थे कि शाजिया बाजी अपने कमरे से बाहर निकली और मेरे सामने कपड़ों का एक पहाड़ लाकर फेंक दिया। ये सिर्फ उनके नहीं, बल्कि उनके शोहर और चारों बच्चों के मैले कपड़े भी थे। ये लो, इन्हें अभी धोना है, शाजिया बाजी ने हुक्म सादिर करते हुए कहा। और खबरदार, जो मशीन इस्तेमाल की उससे कपड़ों की चमक खराब हो जाती है। हाथ से धोना और ध्यान रहे कि कॉलर बिल्कुल साफ होने चाहिए। मैंने हैरत से इतने बड़े ढेर को देखा। बाजी, इतने सारे कपड़े हाथ से धोने में तो शाम हो जाएगी। मेरी बात सुनते ही पास खड़ी सास साहिबा बरस पड़ी। जुबान चलाती हो, तुम्हें रोटी मुफ्त की तोड़ने के लिए नहीं रखा। शाजिया मेहमान है, उसका काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और सुन लो, 1 घंटे के अंदर कपड़े धुले होने चाहिए, क्योंकि उसके बाद पूरे घर की सफाई करनी है। और दोपहर के खाने में चिकन कढ़ाई और बिरयानी बनेगी। मैंने खामोशी से कपड़ों का ढेर उठाया और सहन के नलके की तरफ चल दी। कमर तोड़ मेहनत शुरू हो गई। सूरज सर पर आ गया था और मैं पसीने में शराबूर कपड़े रगड़ रही थी। राशिद भाई 2-3 बार सहन में आए और मुझे काम करते देखकर अपनी हवस भरी नजरों से टटोलते रहे, मगर मैंने सर नहीं उठाया। मेरा जिस्म दुख रहा था और सर में शदीद दर्द हो रहा था। भूख से बुरा हाल था, लेकिन किसी ने मुझे पानी का भी नहीं पूछा था। शाम तक मैं निढाल हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद जब मैं किचन से निकली तो मुझे चक्कर आ रहे थे। मेरा जिस्म आग की तरह तप रहा था। मुझे बुखार चढ़ गया था। मैं लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने स्टोर रूम में पहुंची और टूटी हुई चारपाई पर गिर गई। मेरे मुंह से कराहें निकल रही थी। हाय अम्मी, शदीद सर्दी लग रही थी और मेरा कोई पुरसान हाल नहीं था। अंधेरे कमरे में मैं अकेली तड़प रही थी। रात का पिछला पहर था जब एहसन सहन में टहल रहा था। शायद उससे नींद नहीं आ रही थी। स्टोर रूम की जालीदार खिड़की से मेरी करहाने की आवाज बाहर जा रही थी। अचानक कदमों की चाप रुकी, दरवाजे की कुंडी खुली और एहसन अंदर दाखिल हुआ। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और मेरे चेहरे पर टॉर्च डाली। क्या हुआ तुम्हें? उसने करीब आकर पूछा। मैंने बामुश्किल आंखें खोली। मेरा हलक खुश्क था। पानी? एहसन, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो वो भी चौंक गया। तुम तो बहुत तप रही हो, रुको मैं पानी लाता हूँ। वो जल्दी से गया और पानी का ग्लास लेकर आया। उसने मुझे सहारा देकर उठाया और पानी पिलाया। ठंडा पानी हलक से नीचे उतरा तो मुझे थोड़ा होश आया। मैं तुम्हारे लिए पैनाडोल लाता हूँ। एहसन के लहजे में पहली बार मुझे नरमी महसूस हुई। वो दवाई लाया और मुझे खिलाई। बुखार की शिद्दत और शोहर की जरा सी तवज्जो पाकर मेरा ज़ब्त टूट गया। मैंने बेइख्तियार अपना सर उसके कंधे पर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगी। एहसन, आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है। आप तो मेरे शोहर हैं, आपको तो मेरा ख्याल रखना चाहिए था। मैं यहाँ नौकरानी नहीं, आपकी बीवी बनकर आई थी। मैं हिचकियों के दरमियान बोलती रही। एहसन एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया। शायद उसके अंदर का मर्द या जमीर जाग उठा था। उसने हिचकिचाते हुए अपना हाथ मेरे सर पर रखा। मैं मजबूर हूँ हया, अम्मी के सामने मेरी जुबान नहीं खुलती, तो क्या आप मुझे मरने देंगे? मैंने उसकी कमीज मुट्ठी में जकड़ ली। मुझे यहाँ से ले जाएं, हम कहीं और रहेंगे, प्लीज एहसन। अभी वो मुझे तसल्ली देने के लिए मुंह खोल ही रहा था कि अचानक दरवाजे पर एक साया नमूदार हुआ। रोशनी का बटन ऑन हुआ और सास साहिबा की कड़कदार आवाज गूंजी। एहसन, ये क्या बेगैरती हो रही है यहाँ? एहसन करंट खाकर मुझसे दूर हटा। सास साहिबा गजबनाक नजरों से हमें देख रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और मेरा बाजू पकड़कर झटक दिया। मैं जानती थी कि ये यतीम खाने की लड़की ड्रामेबाज होगी।
बीमारी का बहाना बनाकर मेरे बेटे को फांस रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने रोते हुए हाथ जोड़े। नहीं अम्मा जी, मुझे वाकई बहुत तेज बुखार है, बकवास बंद करो। उन्होंने चीख कर कहा, कोई बुखार नहीं है, ये सब काम चोरी के बहाने हैं। और तुम एहसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मना किया था ना कि इस मनहूस के पास नहीं जाना। एहसन सर झुकाए खड़ा था। उसकी वो थोड़ी सी हमदर्दी माँ के डर से रफू चक्कर हो चुकी थी। अम्मी, वो इसकी तबीयत खराब थी तो उसने कमजोर सी सफाई पेश की। चुप करो, सास ने उसे डांट दिया। ये तुम्हें बेवकूफ बना रही है। खबरदार जो आज के बाद तुम इस कमरे में आए। चलो मेरे साथ अंदर। सास ने एहसन का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए दरवाजे की तरफ ले गई। जाते जाते उन्होंने मुड़कर मुझे नफरत से देखा। सुबह तक अगर बुखार का ड्रामा खत्म ना हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और बाहर से दोबारा कुंडी लगा दी गई। एहसन ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। वो मुझे उसी बुखार और तकलीफ में तन्हा छोड़कर अपनी माँ के पीछे चला गया था। मैंने दोबारा अंधेरे में आंखें बंद कर ली और खुद को मौत के हवाले कर दिया, क्योंकि जिंदगी तो इस घर में वैसे भी खत्म हो चुकी थी। एहसन के जाने के बाद मेरी उम्मीद भी दम तोड़ गई थी। अभी मुझे रोते हुए कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर मौसम ने खतरनाक अंगड़ाई ली। बादल जोर जोर से गरजने लगे और तूफानी बारिश शुरू हो गई। स्टोर रूम की छत कच्ची थी और उसकी हालत इतनी खस्ता थी कि वो मूसलाधार बारिश का बोझ बर्दाश्त न कर सकी। छत के मुख्तलिफ हिस्सों से पानी टपकने लगा। पहले एक कतरा गिरा, फिर धार बन गई। बदकिस्मती से छत का जो हिस्सा सबसे कमजोर था वो ऐन मेरी चारपाई के ऊपर था। ठंडा यख पानी मेरे बुखार से तपते हुए वजूद पर गिरने लगा। मैंने खिसकने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में इतनी जान ही नहीं थी कि मैं हिल भी सकती। मेरा बिस्तर पूरी तरह गीला हो चुका था और मैं सर्दी से बुरी तरह कांप रही थी। दांत बज रहे थे और यूं लग रहा था जैसे नमूनिया मेरे फेफड़ों में पंजे गाड़ रहा है। पूरी रात मैंने उसी गीले बिस्तर पर टपकती छत के नीचे अजाब की तरह गुजारी। सुबह हुई तो बारिश थम चुकी थी, लेकिन मेरी हालत गैर थी। दरवाजा खुला तो सास साहिबा हस्बे मामूल गजबनाक सूरत लिए खड़ी थी। उन्होंने मुझे गीले बिस्तर पर लेटे देखा, लेकिन उनके माथे पर हमदर्दी की एक शिकन तक न उभरी। उठो नवाबजादी, ये क्या ढोंग रचा रखा है? सास ने मेरी चारपाई पर जोर से हाथ मारा। मैंने मुश्किल आंखें खोलकर उन्हें देखा। अम्मा जी, रात भर बारिश का पानी मुझ पर गिरता रहा है। मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मेरी आवाज इतनी मध्यम थी कि मुश्किल उन तक पहुंची। सास ने हिकारत से गीले बिस्तर को देखा और नाक चढ़ाई। ये तुम्हारी अपनी सुस्ती है, चारपाई इधर उधर नहीं कर सकती थी। खैर, अब उठो और जल्दी बाहर आओ। आज शाम को हमारे खास मेहमान आ रहे हैं। घर के सारे पर्दे और बेडशीटें मैली हो रही हैं। उन्हें अभी उतारना है और धोना है। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा जी, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं इतने भारी पर्दे कैसे धोऊंगी? जबान मत चलाओ, वो चीखी। अगर दोपहर तक सारे पर्दे धुले हुए ना मिले तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। शाजिया भी तैयार हो रही है। हम सब बाजार जा रहे हैं। वापसी तक काम खत्म होना चाहिए। मैं मरती क्या ना करती। दीवार का सहारा लेकर उठी। मेरा सर चकरा रहा था और दुनिया घूमती हुई महसूस हो रही थी। मैंने लरजते हाथों से घर के भारी मखमली पर्दे उतारे। शाजिया बाजी और एहसन तैयार होकर लाउंज में खड़े थे। एहसन ने मुझे देखा कि मैं किस तरह दीवारों से टकरा टकरा कर चल रही हूँ, लेकिन माँ के खौफ ने उसने मुंह मोड़ लिया। अम्मी, हम चलें, देर हो रही है। शाजिया ने बेनियाजी से कहा। हाँ चलो। राशिद बेटा, तुम नहीं जा रहे? सास ने राशिद से पूछा, जो सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। नहीं अम्मी, मेरे सर में थोड़ा दर्द है। मैं घर भर ही रुकता हूँ और बच्चों को देख लूंगा। आप लोग हो आए। राशिद ने मासूमियत से जवाब दिया। सास, एहसन और शाजिया बाजार चले गए और घर में सिर्फ मैं, बच्चे और राशिद रह गए। मैं सहन में बैठकर पर्दे धोने लगी। ठंडे पानी में हाथ डालते ही मेरे पूरे जिस्म में दर्द की लहर दौड़ गई। बुखार की शिद्दत से मेरा दिमाग फट रहा था। अभी मैंने एक पर्दा निचोड़ा ही था कि मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही और वहीं गीले फर्श पर बेहोश होकर गिर गई। राशिद, जो शायद इसी मौके की ताक में खिड़की से झांक रहा था, फौरन बाहर निकल आया। उसने इधर उधर देखा। बच्चे अपने कमरे में खेल रहे थे। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट उभरी। आज तो किस्मत मेहरबान है। वो हड़बड़ाया। वो मेरे करीब आया और मुझे झिंझोड़ा। हाया भाभी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं बेहोश हूँ
تو اس کی نیت پوری طرح بگڑ گئی۔ بجائے مجھے ہوش میں لانے یا ڈاکٹر کو بلانے کے، اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تمہارا علاج اسٹور روم میں ہی ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر اسٹور روم کی طرف لے جانے لگا۔ میں نیم بے ہوشی کے عالم میں تھی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مجھے اٹھا کر لے جا رہا ہے، لیکن میرا جسم میرا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ وہ مجھے لے کر اسٹور روم میں داخل ہوا اور مجھے چارپائی پر پٹک دیا۔ وہ دروازہ بند کرنے کے لیے مڑا ہی تھا کہ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ ساس اور باقی سب شاید بازار بند ہونے یا کسی اور وجہ سے جلدی واپس آ گئے تھے۔ راشد کے ہوش اڑ گئے۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ بری طرح پھنسنے والا ہے۔ اس نے فوراً پینترا بدلا۔ جیسے ہی ساس اور احسن اسٹور روم کے دروازے پر پہنچے، راشد نے اداکاری شروع کر دی۔ اس نے مجھے زور سے جھٹکا دیا جیسے وہ اپنی جان چھڑوا رہا ہو اور بلند آواز میں چلایا، چھوڑو مجھے، خدا کا خوف کرو، بھابھی میں تمہارا جیٹ ہوں۔ ساس اور احسن دروازے پر یہ منظر دیکھ کر پتھر کے ہو گئے۔ میں نیم مردہ حالت میں بستر پر پڑی تھی اور راشد اپنی قمیض درست کرنے کی اداکاری کر رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ساس نے دھاڑ کر پوچھا۔ راشد نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، امی شکر ہے آپ لوگ آ گئے۔ میں تو پانی پینے کچن میں گیا تھا کہ یہ لڑکی وہاں آ گئی اور مجھے بہانے سے اسٹور روم میں بلا لیا۔ یہ مجھ پر ڈورے ڈال رہی تھی، میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو اپنی عزت بچا کر بھاگ رہا تھا۔ میں جو اب تھوڑا ہوش میں آ رہی تھی، یہ بہتان سن کر سن رہ گئی۔ میری زبان تالو سے چپک گئی۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کراتے ہوئے کہا۔ میں تو بے ہوش تھی۔ بکواس بند کرو بے حیا عورت۔ ساس نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ تمہاری جیسی یتیم خانے کی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں۔ تم نے میری بیٹی کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ احسن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ ساس کے تھپڑ کی گونج ابھی فضا میں موجود تھی کہ احسن کا صبر جواب دے گیا۔ راشد کی جھوٹی اداکاری اور ماں کی اشتعال انگیزی نے اس کے اندر کے جانور کو جگا دیا تھا۔ اس نے یہ جاننے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے نزدیک اس کی آنکھوں کا دیکھا منظر ہی سچ تھا۔ احسن نے آگے بڑھ کر میرے بال مٹھی میں جکڑ لیے اور مجھے چارپائی سے نیچے گھسیٹ لیا۔ میں فرش پر گری تو میرے منہ سے درد بھری چیخ نکلی۔ احسن خدا کے لیے میری بات سنے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی۔ خبردار جو میرا نام اپنی غلیظ زبان سے لیا۔ احسن نے مجھے ٹھوکر مار کر خود سے دور کیا۔ میں تمہیں بھولی بھالی یتیم سمجھ کر لایا تھا، مگر تم تو آستین کا سانپ نکلی۔ میری ہی بہن کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کی تم نے۔ اس کے بعد اس نے وہ کیا جس کی توقع مجھے اپنے بدترین دشمن سے بھی نہیں تھی۔ اس نے کمرے کے کونے میں پڑا وائپر اٹھایا اور مجھ پر برسانا شروع کر دیا۔ بخار سے تپتا ہوا میرا جسم ان ضربوں کو سہنے کا روادار نہیں تھا۔ ہر ضرب پر میری روح تک کانپ اٹھتی۔ راشد دروازے پر کھڑا ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہا تھا اور شازیہ باجی اپنی ماں کے کان بھر رہی تھی۔ امی دیکھا آپ نے، یہ مار کھانے کے ہی لائق ہے۔ اس نے میری غیر موجودگی میں میرے شوہر کو ورغلایا ہے۔ شازیہ نے زہر اگلا۔ ساس نے احسن کو مزید بھڑکایا۔ احسن کیا دیکھ رہے ہو اس گندگی کو؟ ابھی اور اسی وقت گھر سے باہر نکالو۔ میں ایک لمحہ بھی اس بد کردار عورت کو اپنی چھت کے نیچے برداشت نہیں کروں گی۔ احسن کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور رگیں پھولی ہوئی تھی۔ وہ میرے سر پر کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں وحشت اتر آئی۔ حیا میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ یہ الفاظ میرے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترے۔ میرا گھر، میری امیدیں، میرا مان، سب کچھ ایک ہی لمحے میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میں نے ہاتھ اٹھا کر کچھ کہنا چاہا، لیکن میری لبوں سے صرف خون رس رہا تھا۔ الفاظ میرا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ احسن نے میرا بازو پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے صحن سے گزار کر مین گیٹ کی طرف لے گیا۔ میرا جسم پتھروں اور فرش سے رگڑ کھا رہا تھا، لیکن اسے ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ اس نے گیٹ کھولا اور مجھے باہر گلی کی دھول میں دھکا دے دیا۔ میں منہ کے بل کیچڑ میں جا گری۔ آج کے بعد اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا، احسن نے گرایا۔ ہماری چیخو پکار سن کر محلے کے کئی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے تھے اور کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ ساس بھی گیٹ پر آ گئیں۔ انہوں نے بلند آواز میں محلے والوں کو مخاطب کیا، دیکھ لو سب لوگ، یہ لڑکی بد چلن ہے، اس نے ہمارے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، ہم ایسی عورت کو گھر میں نہیں رکھ سکتے۔ محلے والے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ وہ مجھے خون میں لت پت نیم مردہ حالت میں گلی میں پڑا دیکھ رہے تھے، مگر کسی میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھ کر مجھے سہارا دیتا یا ساس کی بات کی تحقیق کرتا۔ سب تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایک دو عورتوں نے افسوس سے سر ہلایا اور خسر پسر کرتی ہوئی واپس چلی گئیں۔
احسن نے زور سے گیٹ بند کر دیا۔ لوہے کے گیٹ کے بند ہونے کی آواز میرے لیے زندگی کے دروازے بند ہونے جیسی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی اور گلی میں ہو کا عالم تھا۔ میں وہیں کیچڑ اور مٹی میں پڑی تھی۔ میرے جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں درد نہ ہو رہا ہو۔ سردی، بخار اور زخموں کی جلن نے مجھے نیم بے ہوشی کے عالم میں پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں ستارے بھی شاید میری بے بسی پر منہ چھپائے بیٹھے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور میں مکمل اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اگلی صبح جب سورج نکلا تو حویلی کے اندر ساس بیگم کی آنکھ کھلی۔ رات کے غصے کے بعد اب انہیں خوف نے آ لیا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھی۔ اگر وہ لڑکی رات بھر باہر پڑی مر گئی تو مصیبت ہو جائے گی، پولیس آ جائے گی اور ہمارا نام بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے خود کلامی کی۔ وہ جلدی سے بستر سے اٹھی اور احسن کو جگایا، نہ ہی کسی اور کو بتایا۔ وہ دبے پاؤں مین گیٹ کی طرف بڑھی۔ ان کا ارادہ تھا کہ اگر وہ زندہ ہے تو اسے واپس اندر لے آئیں اور کسی سٹور میں بند کر دیں تاکہ محلے میں بات نہ پھیلے۔ ساس نے آہستگی سے گیٹ کا چھوٹا دروازہ کھولا اور باہر جھانکا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ گلی سنسان تھی۔ جہاں رات کو انہوں نے مجھے پھینکا تھا وہاں اب کوئی نہیں تھا، صرف کیچڑ پر کچھ نشانات باقی تھے۔ ساس تیزی سے باہر نکلی اور دائیں بائیں گلی میں دیکھا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا۔ تبھی سامنے سے ایک صفائی کرنے والا جمعدار آ رہا تھا۔ ساس نے اسے روکا۔ ارے بھائی، یہاں رات کو ایک لڑکی پڑی تھی، تم نے دیکھا وہ کہاں گئی؟ جمعدار نے لا علمی سے سر ہلایا۔ نہیں بی بی جی، میں تو ابھی آیا ہوں، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ ساس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ لڑکی زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ وہ اتنی زخمی تھی کہ خود چل کر کہیں جا نہیں سکتی تھی۔ تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کوئی اسے اٹھا کر لے گیا یا وہ مر گئی اور میونسپلٹی والے لے گئے؟ ساس کے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ انہوں نے جلدی سے گیٹ بند کیا اور اندر آ گئیں۔ انہیں لگا کہ شاید بلا ٹل گئی ہے، لیکن انہیں خبر نہیں تھی کہ یہ خاموشی کسی بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ میری پلکیں بوجھل تھیں اور ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں کی نیند سے بیدار ہو رہی ہوں۔ آنکھیں کھلی تو سامنے سفید چھت تھی اور فضا میں دواؤں کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ میں نے سر ہلانے کی کوشش کی تو میرے پورے وجود میں شدید درد کی لہر دوڑ گئی۔ میرے بائیں ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور سر پر پٹی بندھی تھی۔ شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا، پاس کھڑی ایک اڈھیر عمر نرس نے نرم لہجے میں کہا اور میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرے ذہن میں یادوں کا ایک طوفان امڈ آیا۔ بارش، وہ سٹور روم، راشد کا جھوٹ، احسن کی مار اور پھر وہ تین الفاظ جو میری زندگی ختم کر گئے تھے۔ میں نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں کہاں ہوں اور یہاں کیسے آئی؟ میری آواز اتنی کمزور تھی کہ مجھے خود سنائی نہ دی۔ نرس نے میرے آنسو پونچھے اور تسلی دی۔ تم سٹی ہسپتال میں ہو، 3 دن پہلے تمہیں کچھ لوگ یہاں لائے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ انہیں تم گلی میں نیم مردہ حالت میں ملی تھی۔ انہوں نے ترس کھا کر تمہیں یہاں داخل کروا دیا اور چلے گئے۔ ڈاکٹر نے بڑی مشکل سے تمہاری جان بچائی ہے۔ تمہارے جسم پر بہت گہرے زخم تھے اور نمونیا بھی بگڑ چکا تھا۔ میں خاموش ہو گئی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ لوگ محلے دار ہی ہوں گے جنہوں نے خاموشی سے مجھے یہاں پھینکا تاکہ ان کے محلے میں کوئی پولیس کیس نہ بنے۔ اب میرے پاس جانے کو کوئی جگہ نہیں تھی، نہ کوئی گھر، نہ والدین، نہ ہی کوئی شوہر۔ میں اس دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میری حالت سنبھلنے لگی۔ ڈاکٹر مجھے ڈسچارج کرنے کی بات کر رہے تھے، لیکن یہ بات میرے لیے موت کا پروانہ تھی۔ میں کہاں جاتی؟ یتیم خانے والے اب مجھے واپس نہیں لیتے کیونکہ میں شادی شدہ تھی۔ جس دن مجھے ڈسچارج کیا جانا تھا میں ہمت جمع کر کے ہیڈ نرس کے پاس گئی۔ میڈم، میری ایک درخواست ہے، میں نے لرزتی آواز میں کہا۔ ہیڈ نرس نے اینک کے اوپر سے مجھے دیکھا۔ بولو بیٹی، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے ان کے قدموں میں بیٹھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے مجھے روک لیا۔ میڈم، میرے سر پر کوئی چھت نہیں ہے، میں میٹرک پاس ہوں اور بہت محنتی ہوں، آپ مجھے یہیں رکھ لیں، میں صفائی کر لوں گی، مریضوں کی دیکھ بھال کر لوں گی، بس مجھے یہاں رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی دے دیں، میں سڑک پر جاؤں گی تو کتے مجھے نوچ کھائیں گے۔ ہیڈ نرس نے میری آنکھوں میں چھپی بے بسی دیکھی تو ان کا دل پس گیا۔ انہوں نے ہسپتال کی انتظامیہ سے بات کی اور میری حالت زار دیکھ کر مجھے بطور وارڈ اسسٹنٹ رکھ لیا گیا۔ یہ میری نئی زندگی کا آغاز تھا۔ میں نے اپنی ساری توجہ اور توانائی کام میں لگا دی۔ میں دن رات مریضوں کی خدمت کرتی، ان کے زخم دھوتی اور دوائیاں دیتی۔ شاید میں اپنے زخموں کا علاج
दूसरों के जख्मों पर मरहम रख कर रही थी। नर्सिंग स्टाफ ने मेरा शौक देखा तो मुझे बकायदा काम सिखाना शुरू कर दिया। मैं बहुत जल्द सब कुछ सीख गई थी और एक माहिर नर्स बन गई। वक्त तेजी से गुजरता गया। मैं अब वो डरी सहमी हया नहीं रही थी, बल्कि अस्पताल की सबसे बाएतमाद नर्स बन चुकी थी। एक रात इमरजेंसी वार्ड में हलचल मच गई। सायरन की आवाजें गूंजने लगी और स्ट्रेचर्स की भागदौड़ शुरू हो गई। जल्दी करो, बहुत सीरियस केस है, डॉक्टर चीख रहे थे। एक नौजवान लड़के को खून में लथपथ हालत में लाया गया था। उसकी महंगी गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था। उसका दायां पांव बुरी तरह कुचला जा चुका था। वो दर्द से करा रहा था, लेकिन नीम बेहोशी में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेजारी थी। डॉक्टर्स ने उसे फौरन ऑपरेशन थिएटर मुंतकिल किया। कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद उसकी जान तो बच गई, पर उसका एक पांव काटना पड़ा। जब उसे होश आया और उसे अपनी माजूरी का पता चला तो वो आपे से बाहर हो गया। मैं उसके कमरे में दवा लेकर दाखिल हुई तो उसने साइड टेबल पर पड़ा गिलास उठाकर दीवार पर दे मारा। निकल जाओ यहाँ से, मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे मरने दो, क्यों बचाया मुझे। वो नौजवान धाड़ रहा था। ये शहरयार था, शहर के सबसे अमीर बिजनेस टाइकून का इकलौता बेटा। वो देखने में इंतहाई वजीह था, लेकिन अब उसकी आंखों में वीरानी और गुस्सा था। मैं डरी नहीं, बल्कि खामोशी से किरचियां समेटने लगी। देखिए, शोर मचाने से आपका पांव वापस नहीं आएगा। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, उसे यूं जाया करने का आपको कोई हक नहीं है। मैंने नरम मगर मजबूत लहजे में कहा। शहरयार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं डर कर भाग जाऊंगी। तुम्हें क्या पता दर्द क्या होता है, उसने तल्खी से कहा। मैं अपाहिज हो गया हूँ, मेरी जिंदगी खत्म हो गई है। तुम बस अपनी ड्यूटी करो और दफा हो जाओ। वो दवाई खाने को तैयार नहीं था और न खाना खाता था और न ही किसी डॉक्टर को अपने जख्म चेक करने देता था। वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी से मायूस हो चुका था। नर्सें उसके कमरे में जाने से घबराती थी। तब हेड नर्स ने मेरी ड्यूटी खास तौर पर शहरयार के साथ लगा दी। मैं जानती थी कि जिस्मानी जख्मों से ज्यादा उसके रूह के जख्म गहरे हैं। मुझे अभी तक ये नहीं मालूम था कि वो किस बात पर इतना ज्यादा दिल बर्दाश्त है। सिर्फ पाँव का कट जाना वजह नहीं थी, उसकी आंखों में किसी के धोखे का दर्द था जो मुझे अपने दर्द जैसा लग रहा था। और फिर अगले दिन वो मंजर सामने आया जिसने उसके गुस्से की असल वजह मुझ पर अया कर दी। अगले दिन दोपहर के वक्त एक इंतहाई मॉडर्न और खूबसूरत लड़की शहरयार के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। ये उसकी मंगेतर नाजिया थी। वार्ड के अमले ने उसे रास्ता दिया और वो टिक टिक करती सीधी शहरयार के कमरे में दाखिल हो गई। मैं उस वक्त शहरयार की ड्रिप तब्दील करने के लिए वहीं मौजूद थी। शहरयार का चेहरा उसे देखकर खिल उठा। उसकी वीरान आंखों में उम्मीद की एक चमक जागी थी। नाजिया, तुम आ गई, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। शहरयार ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन नाजिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थामने की बजाय एक कदम पीछे हटा लिया। उसकी नजरें शहरयार के कंबल पर थीं, जहां उसका दायां पांव मौजूद नहीं था। उसके चेहरे पर हमदर्दी की बजाय नागवारी और कराहत के तासुरात उभर आए। शहरयार, मुझे जज्बाती बातें नहीं करनी है, नाजिया ने स्पॉट लहजे में कहा और अपना महंगा बैग दुरुस्त किया। मैं यहाँ सिर्फ ये बताने आई हूँ कि अब हमारा रिश्ता कायम नहीं रह सकता। मेरे वालिदैन कभी भी एक मासूर इंसान के साथ मेरा रिश्ता तय नहीं करेंगे। शहरयार को जैसे करंट लगा, उसका बढ़ा हुआ हाथ हवा में मुअल्लक रह गया। नाजिया, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा प्यार, हमारे वादे सब झूठ थे। मुझे इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। शहरयार की आवाज भरा गई। नाजिया ने बेहिसी से कंधे उचका दिए। देखो शहरयार, प्रैक्टिकल बनो। मैं एक मुकम्मल और खूबसूरत लड़की हूँ। मैं सारी जिंदगी एक लंगड़े शोर की व्हील चेयर नहीं घसीट सकती। लोग मुझ पर हंसेंगे। ये अंगूठी वापस ले लो, मेरी तरफ से ये रिश्ता खत्म है। उसने अपनी उंगली से मंगनी की अंगूठी उतारी और साइड टेबल पर पटक दी। शहरयार की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। वो कुछ बोलने के काबिल न रहा। नाजिया मुड़ी और बिना किसी अफसोस के कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद कमरे में मौत का सा सकूत छा गया। मैं कोने में खड़ी ये सब देख रही थी। मेरा दिल शहरयार के लिए खून के आंसू रो रहा था। मैं जानती थी कि अपनों की बेरुखी जिस्मानी जख्मों से ज्यादा तकलीफ देती है। नाजिया के जाने के कुछ ही लम्हों बाद शहरयार का जब टूट गया। वो फूट फूट कर रोने लगा। क्यों बचाया तुम लोगों ने मुझे? वो जोर से चीखा। मुझे मर जाने देते तो अच्छा था। मेरी दौलत, मेरा स्टेटस सब बेकार है जब कोई मुझे अपनाने को तैयार नहीं। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई और उसके कंधे पर हाथ रखा। शहरयार साहब, खुद को संभालें।
اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ ہٹا دیا۔ اس کی آنکھوں میں جنون تھا۔ تم مجھے نہیں سمجھا سکتی سسٹر، تم کیا جانو دکھ کیا ہوتا ہے؟ تم تو ایک عام سی ملازم ہو، تمہاری زندگی میں کیا مسئلے ہوں گے؟ مجھے زہر لا دو، مجھے اب ایک پل نہیں جینا۔ اس کی بات میرے دل پر لگی۔ وہ مجھے عام سمجھ رہا تھا، اس سے کیا خبر تھی کہ میں کن انگاروں پر جل کر یہاں پہنچی تھی۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ آپ کو لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا دکھ آپ کا ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ آپ نے صرف ایک پاؤں کھویا ہے شہریار صاحب، اور ایک مطلب پرست لڑکی کھوئی ہے، لیکن میں نے اپنی پوری شناخت کھوئی تھی۔ شہریار حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میرے لہجے کی سنجیدگی نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ میری کہانی سنیں گے آپ؟ میں نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ میں نے اسے وہ سب بتایا جو آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی جسے ایک امیر گھرانے نے بہو بنا کر نہیں بلکہ مفت کی نوکرانی بنا کر لیا تھا۔ مجھے شادی کی پہلی رات اسٹور روم میں قید کر دیا گیا۔ میرا شوہر اپنی ماں کا غلام تھا جو مجھے جانوروں سے بدتر سمجھتا تھا۔ شہریار خاموشی سے سن رہا تھا۔ اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ میں نے برداشت کیا کیونکہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، لیکن حد تو تب ہوئی جب میری نند کے شوہر نے مجھ پر گندی نظر ڈالی۔ جب میں نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی تو اس شیطان نے الٹا الزام مجھ پر لگا دیا۔ اور جانتے ہیں میرے شوہر نے کیا کیا؟ میں نے اپنی آستینیں اوپر کی جہاں کلائی پر ایک پرانا زخم اب بھی موجود تھا۔ میرے شوہر نے سچ جاننے کی کوشش تک نہیں کی۔ اس نے مجھے اتنا مارا کہ میں ادھموئی ہو گئی۔ اس نے مجھے طلاق دی اور آدھی رات کو گھسیٹ کر گلی کے کچرے میں پھینک دیا۔ مجھے میرے محلے والوں نے بھی نہیں اٹھایا۔ میں ساری رات بارش اور کیچڑ میں پڑی رہی۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شہریار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس ہسپتال میں تھی، لاوارث اور بے گھر۔ میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں بھی آپ کی طرح خودکشی کر لیتی یا پھر اپنی ٹوٹی ہوئی کرچیوں کو سمیٹ کر دوبارہ کھڑی ہوتی۔ میں نے دوسرا راستہ چنا۔ آج میں آپ کے سامنے کھڑی ہوں، زندہ ہوں اور لوگوں کی خدمت کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی بات ختم کی اور اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ آپ کے پاس دولت ہے، خاندان ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ نے آپ کو زندگی دی ہے۔ ایک پاؤں نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آپ کا دماغ اور دل تو زندہ ہے۔ اس لیے موت مانگنا بند کریں اور ان لوگوں کو غلط ثابت کریں جنہوں نے آپ کو ٹھکرا دیا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ شہریار کافی دیر تک خلا میں گھورتا رہا۔ میری کہانی نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ اسے اپنا دکھ اب بہت چھوٹا لگ رہا تھا۔ اس لڑکی نے اتنا کچھ سہ کر بھی ہار نہیں مانی تھی، تو وہ کیوں ہار مان رہا تھا؟ اس رات شہریار نے پہلی بار نرس کو بلا کر کھانا مانگا۔ اگلے چند دنوں میں اس کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ وہ اب مایوس نہیں تھا، بلکہ اس کی آنکھوں میں عزم تھا۔ وہ مجھ سے بہت متاثر ہو چکا تھا۔ جب بھی میں اس کے کمرے میں جاتی وہ مجھ سے باتیں کرتا اور میری عزت کرتا۔ اسے مجھ میں ایک ایسا مسیحا نظر آنے لگا تھا جس نے اسے جینے کا مقصد دیا تھا۔ ابھی شہریار تیزی سے صحت یاب ہو رہا تھا کہ قدرت نے مکافات عمل کا ایک اور باب کھول دیا۔ ایک دن میں وارڈ میں راؤنڈ پر تھی کہ اسٹریچر پر ایک نئی مریضہ کو لایا گیا۔ وہ خاتون بری طرح کرا رہی تھی۔ ڈاکٹرز بتا رہے تھے کہ انہیں کینسر کی آخری سٹیج ہے اور ان کی حالت تشویشناک ہے۔ میں نے فائل اٹھا کر نام پڑھا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مریضہ کا نام بیگم سلمہ تھا۔ میں نے چونک کر اسٹریچر کی طرف دیکھا۔ وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور چہرہ پیلا پڑ چکا تھا، لیکن یہ وہی تھی میری سابقہ ساس، وہ عورت جس نے میری زندگی جہنم بنا دی تھی۔ آج میرے ہی اسپتال میں، میرے ہی وارڈ میں زندگی کی بھیک مانگنے آئی تھی۔ وارڈ نمبر 4 کے پرائیویٹ روم میں موت اور زندگی کی کشمکش جاری تھی۔ بیگم سلمہ بستر پر ہانپ رہی تھی اور ان کے سرہانے میرا سابقہ شوہر احسن سر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، احسن نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے پہچاننے کی کوشش تھی اور پھر ایک دم اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ وہ شاید یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ سامنے کھڑی باوقار نرس وہی حیا ہے جسے اس نے گلی کے کیچڑ میں پھینکا تھا۔ میں خاموشی سے بیگم سلمہ کے پاس گئی۔ جیسے ہی میں نے ان کی نبض چیک کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، انہوں نے بڑی مشکل سے آنکھیں کھولیں۔ میری شکل دیکھتے ان کے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکلی، حیات تم؟ ان کی آواز میں شدید کرب اور حیرت تھی۔ میں نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، جی میں یہاں کی انچارج نرس ہوں، ڈاکٹر نے آپ کا چیک اپ کرنے کا کہا ہے۔
بیگم سلمہ کی آنکھوں سے آنسو بہ کر تکیے میں جذب ہونے لگے۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن میں پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹی، وہ ہچکیاں لینے لگی۔ دیکھو میرا حشر، مجھے اللہ نے پکڑ لیا ہے، مجھے کینسر نے اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ احسن جو اب تک خاموش تھا آگے بڑھا، حیا ہمیں معاف کر دو، ہم برباد ہو گئے ہیں۔ میں نے احسن کی طرف دیکھا، اس کے کپڑے میلے تھے اور چہرے پر شکستگی تھی۔ کیا ہوا احسن صاحب؟ میں نے تنزیہ پوچھا۔ آپ تو مجھے نکال کر بہت خوش تھے، آپ کی امیر بہو اور خاندان کی عزت کہاں گئی؟ بیگم سلمہ نے روتے ہوئے کہا، یہ میرے گناہوں کی سزا ہے۔ تمہیں نکالنے کے بعد میں نے احسن کی شادی اپنی پسند کی ایک امیر زادی سے کروائی۔ مجھے لگا تھا وہ بہت جہیز لائے گی اور میری خدمت کرے گی، لیکن وہ تو آفت نکلی۔ بیگم سلمہ کا سانس پھول رہا تھا مگر وہ بولتی گئی۔ شادی کے دوسرے ہی دن اس نے مجھے میرے ہی کمرے سے نکال کر اسی اسٹور روم میں ڈال دیا جہاں میں نے تمہیں رکھا تھا۔ اس نے احسن کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ مجھے روٹی کے لیے بھی ترساتی تھی۔ شازیہ اور راشد کو تو اس نے گھر میں گھسنے تک نہیں دیا۔ آج میں ہسپتال میں پڑی ہوں تو وہ دیکھنے تک نہیں آئی۔ یہ مکفات عمل ہے حیا، یہ مکفات عمل ہے۔ کمرے کے دروازے پر شہریار اپنی ویل چیئر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے میں نے ہی وہاں بلایا تھا تاکہ وہ بھی زندگی کی حقیقت دیکھ سکے۔ بیگم سلمہ نے گڑ گڑاتے ہوئے ہاتھ جوڑے، میری بچی تم یتیم تھی، میں نے تم پر ظلم کیا، میں جانتی ہوں میرا وقت ختم ہونے والا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو ورنہ میں جہنم میں جاؤں گی۔ اگر تم معاف کر دو گی تو شاید اللہ بھی مجھے معاف کر دے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، سب کی نظریں مجھ پر تھی۔ احسن بھی امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے پسجا مگر پھر مجھے وہ کالی رات یاد آ گئی جب بارش تھی، کیچڑ تھا اور میرا جسم زخموں سے چور تھا۔ مجھے یاد آیا کہ کس طرح راشد نے میری عزت پر حملہ کیا تھا اور ان لوگوں نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ میں نے بیگم سلمہ کی آنکھوں میں دیکھا اور نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں بیگم سلمہ، میرا لہجہ اٹل تھا، میں آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ احسن تڑپ اٹھا، حیا اللہ کے لیے ایسا مت کہو، امی مر رہی ہیں۔ میں نے سختی سے کہا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی صرف اللہ دے سکتا ہے، بندہ نہیں۔ آپ لوگوں نے ایک بے سہارا یتیم کی عزت اچھالی تھی، اس کی روح کو کچلا تھا۔ اگر میں نے معاف کر دیا تو ان تمام یتیم لڑکیوں کی توہین ہوگی جو ظالموں کے رحم و کرم پر ہوتی ہیں۔ آپ کا حساب اب اللہ کے پاس ہے۔ یہ کہہ کر میں مڑی اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرے پیچھے بیگم سلمہ کی چیخیں اور رونے کی آوازیں گونج رہی تھی جو اب ہمیشہ کے لیے اپنے ضمیر اور عذاب کے ساتھ تنہا رہ گئی تھی۔ میں کوریڈور میں آئی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنا بدلہ نہیں لیا تھا، بس اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ شہریار نے اپنی ویل چیئر آگے بڑھائی اور میرے سامنے آ گیا۔ تم نے بہت بہادری کا کام کیا حیا، اس نے نرمی سے کہا۔ آج تم نے مجھے سکھایا کہ اصل طاقت معاف کرنے میں نہیں بلکہ انصاف کے لیے کھڑے ہونے میں ہے اور اپنے وقار کو بچانے میں ہے۔ میں نے آنسو پونچھے اور اس کی طرف دیکھا۔ شہریار نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی نکالی۔ یہ وہی انگوٹھی نہیں تھی جو نازیہ نے پھینکی تھی بلکہ ایک نئی اور سادہ سی انگوٹھی تھی۔ حیا میں ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا، تم نے مجھے جوڑا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں جسمانی طور پر مکمل نہیں ہوں، میرا ایک پاؤں نہیں ہے، لیکن میرا دل اب مکمل ہے۔ کیا تم اس ادھورے انسان کو اپنی رفاقت سے مکمل کرو گی؟ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں وہ عزت اور مقام دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ میں نے حیرت سے شہریار کو دیکھا، کہاں وہ ایک ارب پتی زادہ اور کہاں میں ایک معمولی نرس، لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، وہاں ہوس نہیں تھی، احترام تھا۔ احسن اور اس کے خاندان نے مجھے ٹھکرایا تھا لیکن اللہ نے مجھے اس سے 1000 درجہ بہتر مقام عطا کر دیا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا، میں تیار ہوں۔ شہریار نے انگوٹھی میری انگلی میں پہنائی۔ دور وارڈ سے احسن مجھے حسرت سے دیکھ رہا تھا، وہ جان چکا تھا کہ اس نے کانچ کے ٹکڑوں کے بدلے ہیرا گوا دیا ہے۔ میری کہانی یہ سبق دیتی ہے کہ مکافات عمل اٹل ہے۔ جو لوگ کمزوروں اور یتیموں کو بے سہارا سمجھ کر کچل دیتے ہیں، قدرت ان کا حساب اسی دنیا میں چکاتی ہے۔ بیگم سلمہ اور احسن اپنے کیے کی سزا پا چکے تھے اور حیا کو اس کے صبر اور ہمت کا حوصلہ مل چکا تھا۔ یاد رکھیے، مظلوم کی بد دعا اور یتیم کے آنسو عرش ہلا دیتے ہیں۔ کبھی کسی کو کمزور سمجھ کر ظلم مت کریں کیونکہ وقت اور حالات بدلتے دیر نہیں لگتی۔